واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 5 ربیع الاول
1445 ہجری ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا تب سے زمانے کو تقسیم کیا، سالوں میں، مہینوں میں، دنوں میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے زمانے میں سے جب سالوں کو تقسیم کی تو سال میں 12 مہینے بنائے، وہ 12 اسلامی مہینے ہیں جو بعد میں کیلنڈر جب ترتیب پایا تو اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوا اور اس کا اختتام اسلامی کیلنڈر کے مطابق ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ تو محرم سے لے کر ذوالحجہ تک 12 اسلامی مہینے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں 12 اسلامی مہینے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے، 12 میں سے 4 مہینے عام مہینوں سے زیادہ عزت و احترام والے ہیں۔ کتنے مہینے 12 مہینوں میں سے کتنے مہینے زیادہ احترام والے ہیں؟ 4۔ اگر کوئی شخص کہے کہ 4 نہیں 5 مہینے ہیں، بلا شبہ وہ شخص قرآن کریم کا منکر ہو جائے گا، جانتے بوجھتے یہ بات کہے گا تو اللہ رب العزت پر بہتان باندھے گا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں سورہ توبہ میں منہا اربعۃ حرم، 12 اسلامی مہینوں میں کتنے مہینے عزت و احترام والے ہیں؟ 4، یعنی جن کو خاص شرف اللہ رب العزت نے بخشا ہے وہ صرف 4 ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں تو یہ فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے مبعوث کردہ آخری نبی پیغمبر رسول ہیں اور اللہ رب العزت کی وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے، اس کی وضاحت کرنے والے اور قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے یہ ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اور یہ صرف اہل الحدیث ہی نہیں کہتے بلکہ ہمارے بریلوی بھائی بھی، دیوبندی بھائی بھی اور باقی مسلمان بھی جو واقعی مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، وہ صحیح بخاری کو کتاب اللہ کے بعد سب سے بہترین اور سب سے عمدہ ترین، سب سے صحیح ترین کتاب مانتے ہیں۔ بلکہ ہمارے بریلوی بھائیوں کے جو امام ہیں جن سے بریلویت چلی ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب، وہ تو فرماتے ہیں کہ جو صحیح بخاری کو نہیں مانتا یا صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے یا اس کی حدیثوں کو مشکوک مانتا ہے یا صحیح بخاری کے راویوں پر اعتراض کرتا ہے، وہ بندہ بے شرم ہے، اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں مذکور ان 4 مہینوں کے نام بتائے ہیں کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو زیادہ حرمت والے ہیں، جو زیادہ عزت والے ہیں، جو اللہ کے ہاں زیادہ شرف والے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ثلاث متوالیات، 3 ان میں سے پے در پے آتے ہیں، مسلسل ہیں، ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا۔ وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم۔ پہلا ذوالقعدہ ہے، دوسرا ذوالحجہ ہے اور تیسرا محرم ہے۔ یہ 3 مہینے 4 میں سے 3 مسلسل آنے والے ہیں، اور ایک مہینہ جو تھوڑا ہٹ کے آتا ہے درمیان میں، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى و شعبان،
اور چوتھا مہینہ جو خاص عزت اور شرف والا ہے وہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، رجب جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول پورے 12 اسلامی مہینوں میں سے 4 عزت و حرمت والے، زیادہ شرف والے مہینے ہیں۔ کون سے ہیں؟ آج آپ نے یاد کر کے جانا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ کتنے مہینے ہیں حرمت والے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب جو بھی شخص آپ کو کہے کہ 5واں کوئی مہینہ ہے وہ سب سے زیادہ عزت اور احترام والا ہے، اس کو کہیں ڈر جاؤ اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن پر جھوٹ نہ باندھو، قرآن کا انکار نہ کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر چاہتے ہو قیامت کے دن، آپ کے احکامات کو ٹھکراؤ نہیں، آپ کی تعلیمات کو تسلیم کرو اور مانو کہ صرف 4 مہینے عزت و احترام والے اور شرف والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے نام آپ کو آ گئے؟ قرآن نے 4 مہینے بتائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے ان 4 مہینوں کی تعیین فرمائی، انہیں نامزد کیا، فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خاص شرف بخشا ہے۔ 5واں کوئی مہینہ خاص شرف والا نہیں، 5واں کوئی مہینہ خاص شرف والا نہیں، خاص حرمت والا نہیں، خاص احترام والا نہیں۔ 4 میں سے باقی 8 بچ گئے، ان 8 میں سے کوئی ایک بھی اگر عزت و حرمت اور شرف والا ہوتا تو اللہ رب العزت 4 نہ فرماتے، 5 فرماتے، 6 فرماتے، 8 فرماتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا نام بتاتے امت کو، اس کا شرف اور احترام سکھاتے اپنی امت کو۔ اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تو جو شخص 5واں مہینہ مقرر کرتا ہے اپنی طرف سے اور کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ شرف والا مہینہ ہے، ربیع الاول سے زیادہ شرف والا مہینہ تو کوئی نہیں ہے، ایسا کہنے والا پکا جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ جس شخص کے پاس محبت رسول نہیں ہے اس کا ایمان، اس کا اسلام، اس کا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مشروط ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتا ہے، آپ کی تعلیمات کو تسلیم کرتا ہے، آپ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کہلانے کا حقدار ہے۔ اور جو آپ کے فرامین کے خلاف عقیدہ بناتا ہے، عمل بناتا ہے، آپ کے فرامین کے خلاف کوئی عید بناتا ہے، آپ کے فرامین کے خلاف کسی مہینے کو عزت اور شرف والا قرار دیتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار اور آپ کا محب نہیں ہے، وہ چاہے جتنے مرضی عشق رسالت کے دعوے کرے۔ اور یہ بات ہم کسی دشمنی میں، کسی اناد میں نہیں کہہ رہے، تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ دیکھو، آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہو، آپ اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار کرنے میں لگے ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بائی پاس کر رہے ہو، یہ کہہ کر کہ ربیع الاول سارے مہینوں میں سے افضل اور اعلیٰ ہے، ربیع الاول بڑے شرف والا اور بڑے احترام والا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ رب العزت بتاتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 4 ہی مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب 4 مہینے ہیں بس۔ اور اگر اپنی طرف سے کوئی شخص مقرر کرے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا سورہ حجرات کے آغاز میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو،
تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو خبردار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا تم نے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کے آگے کیسے کوئی بڑھے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیسے بڑھے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب کوئی بھی ان کے ساتھ چلتا نہیں ہے جو ان سے آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم چلتے نہیں ہیں جو ہم اللہ سے آگے بڑھیں۔ پھر کیا مطلب ہے اس فرمان باری تعالیٰ کا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کردہ دین اور بتائی ہوئی شریعت سے آگے نہ بڑھو۔ کتاب و سنت کو لازم پکڑو، اسی پر عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو، آپ کے پیچھے پیچھے چلو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے جوش میں جذبے میں اللہ رب العزت کی عبادت کر کے نیکی لینے کے جذبے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے تو ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی اخشاکم واتقاکم للہ، خبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم سب کے مقابلے میں، اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والا ہوں تم سب سے مقابلے میں، تم سب سے زیادہ، اس لیے میرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور ایک صحابی نے عبادت کے جذبے سے یہ کہا تھا، اس خواہش کا اظہار کیا تھا، ابھی عملی جامہ نہیں پہنایا، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کی اور ان کے اعمال کی ایسی حفاظت کی کہ ابھی انہوں نے ارادہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کر کے تنبیہ فرما دی، میرے صحابہ یہ کام نہیں کرنا، تم نے ارادہ کیا ہے، عملی جامہ نہیں پہنانا اس کو۔ ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جاتے ہیں، راتوں کو بیدار بھی ہوتے ہیں، میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، زیادہ عبادت کروں گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، میرے سے آگے بڑھ کر تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور ایک صحابی نے عبادت کے جذبے سے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور ہیں، اللہ نے ان سے پوچھنا ہی نہیں کسی خطا کے بارے میں، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہونا، اور آپ نے تو شادیاں کی ہیں، بیوی بچے ہیں، ہم تو زیادہ گناہ گار ہیں، ہمیں عبادت کی زیادہ ضرورت ہے، استغفار کی زیادہ ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، ہم نے تو اپنے گناہ بخشوانے ہیں، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت میں ساری زندگی بسر کروں گا۔ تو اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، فرمایا یاد رکھو اگر یہ طریقہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو اپناتے، اگر شادی نہ کرنا اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہوتا، راتوں کو بیدار رہنا اور سونے سے رک جانا ہمیشہ کے لیے، اگر یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہوتا، اگر ہر روز نفلی روزہ رکھنا یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تم سے آگے ہوتے، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر نیکی نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ہم آگے تو نہیں بڑھ رہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور جو کہتا ہے ربیع الاول بڑی عزت، بڑے احترام، بڑے شرف والا مہینہ ہے،
وہ اللہ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے، شرف والے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کر کے ان مہینوں کو بتایا کہ وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، اور آج کہتے ہیں کہ ربیع الاول سب سے زیادہ شرف والا مہینہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی عمل کر کر کے تھک جاؤ گے، اور آخرت میں عاملۃ ناصبہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت کے دن کئی ایسے ہوں گے تھک چکے ہوں گے عمل کر کر کے، دنیا میں عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، تسلا نارا حامیہ، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ کے ہاں ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ کی اقتداء ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے کو خاص شرف، خاص احترام والا قرار دینا، نہ اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ ربیع الاول میں پیدا ہوا ہوں اور یہ مہینہ شرف والا ہے؟ قرآن کی کوئی ایک آیت لے کے آؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں سے، آپ کے سارے فرامین میں سے، پورے ذخیرہ حدیث میں سے ایک صحیح حدیث لے کے آؤ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی کوئی شان بیان کی ہو، اس کا احترام بتایا ہو، اس کو منانے کا طریقہ بتایا ہو، اس کی کوئی خاص عزت بتائی ہو۔ کوئی ایک حدیث لے کے آؤ۔ اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ کچھ بتایا نہ کچھ کیا اس حوالے سے، آج جو شخص نیکی کے ارادے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ ایسا کرتا ہے، وہ سوچے کہ وہ کس کی سنت پہ عمل کر رہا۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مشروط ہے۔ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری، آپ کے قدم پر قدم رکھنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، یہ اصل محبت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ قیامت کے دن اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اور جو لوگ اپنا دین گھڑتے ہیں، اپنی طرف سے عبادات بناتے ہیں، اپنی طرف سے نیکیوں کی ترویج کرتے ہیں، ایسے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کر رہے۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ، میری امت کے لوگ حوض کوثر پہ جام پینے کے لیے آ رہے ہوں گے، میں حوض کوثر پہ ان کا استقبال کر رہا ہوں گا، دور سے دیکھوں گا ایک گروہ آ رہا ہوگا، شکل و صورت سے میرے امتی لگ رہے ہوں گے، وضو کے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس کا مطلب ہے پکے ٹھکے نمازی ہوں گے، 5 وقت کے نمازی ہیں، حاجی صاحب ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے سخی صاحب ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، افطاریاں کروانے والے ہیں۔ میری امت کے لوگ، میں پہچان رہا ہوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، دور سے آتے ہوئے میں خوش ہوں گا، میری امت کے لوگ آ رہے ہیں جام کوثر پینے کے لیے، لیکن راستے میں انہیں روک دیا جائے گا، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ میں پوچھوں گا یا اللہ، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں روک لیا گیا ہے؟ یہ تو جام کوثر پینے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے تو وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، کیوں روک دیا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کس طرح کی خرابیاں پیدا کر دی تھیں، انہوں نے دین میں کس قدر اضافے کر دیے تھے، انہوں نے خود دین گھڑ لیا تھا، اپنی خواہشات، اپنی آراء کو دین کا اور نیکی کا نام دے دیا تھا۔ اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کو کیوں روکا گیا ہے؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ جب اللہ بتائے گا مجھے کہ اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے بعد میں کیا کیا ہے۔ عقیدہ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث
اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بتانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے والا اللہ ہے۔ اے نبی، دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ عقیدہ آج اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اپنانے پر تم کہتے ہو کہ یہ گستاخ ہیں، نبی کے علم کو نہیں مانتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ گستاخی ہے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ ترجمہ اپنے مولوی سے کروا لو، اپنے عالم اور علامہ سے کروا لو۔ اللہ کا فرمان ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے، جس کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے راویوں پر تھوڑا سا اعتراض کرنا بھی بے شرمی ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد یہ دین میں کس طرح اضافے کرتے رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں اضافے کیے ہیں، اس جرم کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی۔ ویسے تو رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے، کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے رحمت بن کے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے راتوں کو رو رو کر ان کے لیے جنت کی دعائیں کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بدبخت دین میں اپنی طرف سے اضافے کرتے رہے ہیں، میں کہوں گا ان بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دو، ان بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دو۔ جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا، ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، آج میں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا۔ ڈر جاؤ اس دن سے، ہم آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتانا چاہتے ہیں، آپ کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے اعلان لا تعلقی کر دے گی۔ اس لیے کوئی 5واں مہینہ حرمت والا نہیں ہے، کوئی 5واں مہینہ عزت و شرف والا نہیں ہے۔ جس طرح سفر کا مہینہ ہے اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس طرح جمادہ اولیٰ کا مہینہ ہے، جمادہ ثانیہ کا مہینہ ہے، اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کوئی خاص شرف اور اہتمام ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے، اللہ قرآن میں بتاتا، میرے بندو 4 نہیں 5 مہینے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتاتے، 4 نہیں 5 مہینوں کا بتاتے، سر اول سر فہرست ربیع الاول کو رکھتے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی کوئی ایک روایت ایک صحابی سے پیش کرے، صحابی سے ثابت کرے کہ اس نے ربیع الاول کے مہینے کو کوئی خاص شرف اور احترام دیا ہو۔ کوئی ایک صحابی لے کر آؤ، ایک صحابی جس نے ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر کوئی ایسا عمل سر انجام دیا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس مہینے کا یہ احترام کر رہے ہیں۔ کوئی ایک صحابی لے کے آؤ، ایک تابعی لے کے آؤ، کوئی ایک تابعی لے کے آؤ، صحابہ کی شاگردی کرنے والا کوئی ایک شخص دنیا میں ایک روایت ثابت لے کے آؤ کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کہ اس نے کہا ہو کہ ربیع الاول احترام اور شرف والا مہینہ ہے۔ اور تو اور جس امام کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں آپ لوگ کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں۔ مقلد اس لیے ہے کہ قرآن حدیث سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم نے امام صاحب کے سپرد کر دیا ہے، انہوں نے جس طرح سمجھ کے ہمیں بتا دیا ہم نے مان لیا۔ یہ الگ بحث ہے اس کے درست ہونے یا غلط ہونے کی۔ یہاں دعوت فکر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع الاول کے احترام کی کوئی ایک بات ساری زندگی کی ہو، جاؤ اٹھاؤ کتابیں اپنی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شاگرد نے بتایا ہو، ان کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، پڑھتے ہو نا ان کی سیرت، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کی تعلیم حاصل کرنے کے ایام، ان کے تعلیم دینے کے ایام، ان کے حدیث بیان کرنے کے طریقے، ان کے مسائل کے استنباط کے طریقے، ایک ایک چیز تم سیرت میں بیان کرتے ہو۔
ربیع الاول کا احترام کوئی ایک لفظ لے کے آؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ ہیں، مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر ساری زندگی حدیث کا درس دینے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، آپ کی قبر مبارک کے پاس، حجرہ عائشہ کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھانے والے، کن کے شاگرد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے شاگرد ہیں نافع مولا ابن عمر، اور ان کے شاگرد ہیں امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا قرب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، زمانی اعتبار سے بھی، مکانی اعتبار سے بھی۔ آپ کی مسجد میں بیٹھ کے درس دیتے ہیں، لیکن ایک لفظ ربیع الاول کے بارے میں احترام کا، شرف کا ایک لفظ ان سے ثابت کرو پوری زندگی میں۔ ان کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں، ان کے شاگرد بیان کرنے والے سینکڑوں کتابوں میں، ان کے اقوال آپ کو ملے گی، ان کی تعلیمات ملے گی، ان کی فقہ ملے گی، لیکن آپ کو نہیں ملے گا ربیع الاول کا تذکرہ، نہیں ملے گا، اس کا احترام اور شرف نہیں ملے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں حق 4 اماموں میں منحصر ہے، یعنی کسی ایک کا مقلد بننا پڑے گا، یا امام ابو حنیفہ کا پلہ پکڑو، یا امام مالک کا، یا امام احمد بن حنبل کا، یا امام شافعی کا۔ چاروں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں جاؤ ان چاروں اماموں سے ایک لفظ ربیع الاول کی شان پہ، ایک لفظ ربیع الاول کے احترام پہ، ایک لفظ ربیع الاول میں جشن منانے پہ، ایک لفظ لے کے آؤ، صرف ایک لفظ۔ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور میرے بھائیوں کہاں سے آ گیا پھر یہ؟ آپ نے کبھی سوچا نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے بتائے ہیں، احترام والے 5واں نہیں بتایا، صحابہ کرام نے ان 4 مہینوں کے علاوہ 5واں کوئی نہیں بتایا، تابعین نے نہیں بتایا، تبع تابعین نے نہیں بتایا، ائمہ دین نے نہیں بتایا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ خود بریلوی علماء بول بول کر، لکھ لکھ کر گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، حتیٰ کہ تبع تابعین کے دور میں بھی جشن عید میلاد کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ حوالہ ہمارے ذمہ ہے، بریلوی علماء، بڑے بڑے کبار علماء لکھ کے گئے ہیں کہ پہلی 3 صدیوں میں 300 سال تک جشن میلاد کا کوئی جلوس نہیں نکالا گیا، کوئی بتیاں، کوئی اگربتیاں، کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی گئیں۔ تو بتاؤ جو 300 سال دین میں شامل نہیں تھا، وہ 300 سال بعد کیسے دین بن گیا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، وہ اہل بدعت کا دین ہے جنہوں نے اپنی طرف سے دین بنایا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے محبت ہے، اور ہر ایمان والے کے ایمان کا لازمی جز ہے، لیکن محبت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، ہم اسے محبت مانتے اس لیے کہ صحابہ نہیں مانتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا، یہ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ ان کے پہلو میں کھڑے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے جہاں الحمدللہ کہا وہاں کہا والسلام علی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول پر سلام بھی بھیجتا ہوں۔ آج ہمیں جو کہتے ہیں تمہیں درود و سلام سے چڑ ہے اس لیے ہمیں روکتے ہو، عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے تھے ایسے لوگ بدبخت دنیا میں آئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرنے والوں کو آپ کے ذکر یا آپ پر درود کی مخالفت کا طعنہ دیں گے۔ فرمایا اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو میں بھی پڑھتا ہوں، عبداللہ ابن عمر سے بڑھ کر کون درود پڑھنے والا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بعد میں کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا دیکھو تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے سے روکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا بڑا نیکی کا عمل ہے، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، اس موقع پر ہمیں سکھایا ہے الحمدللہ علی کل حال. چھینک مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. عبداللہ ابن عمر صحابی کہتے ہیں اللہ کے بندے، جس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اختیار کیا ہے تم بھی اس طرح اختیار کرو، اس میں نجات ہے. سلام پڑھتے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن چھینک مار کے سلام پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. دوسری بات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا آج بھی اجتماعی ذکر کی محفلیں لگتی ہیں، ہو کے رٹے لگتے ہیں، ہم روکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذکر الہی سے روکتے ہیں، جی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنے سے، الحمدللہ پڑھنے سے. انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کسی مسجد میں جس علاقے میں وہ موجود تھے، لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں. ایک شخص انہیں کہتا ہے کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، وہ سارے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. دوسرا کہتا ہے، دوبارہ وہ کہتا ہے کہ دوسری دفعہ 100 دفعہ تم سبحان اللہ کہو، وہ سارے سبحان اللہ کہتے. پھر وہ کہتا ہے کہ 100 دفعہ تم الحمدللہ کہو، وہ سارے الحمدللہ کہتے. اللہ اکبر کہو، وہ سارے اللہ اکبر کہتے. اجتماعی ذکر کی محفل، ذکر اجتماعی محفل لگی ہوئی ہے. سنن دارمی کی حدیث، سند بالکل صحیح. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں اتنے بڑے مقام و مرتبے والے، ایک صحابی باہر سے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جتنے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مجھے ایسے لگا کہ آپ کے گھر کے فرد ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو، یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے؟ فرمایا یا تو تمہارا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. ظاہر بات ہے تمہارا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر تو نہیں ہو سکتا نا، اس لیے یہ گمراہی ہے، اس سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو. فرمایا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ تمہارے اندر موجود ہیں، آج تم نے بدعتوں کو رواج دینا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی وہ بوسیدہ نہیں ہوئے، تم نے آج ہی بدعتیں بنانی شروع کر دی. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ٹوٹے نہیں ہیں، آج ہی تم نے دین میں اپنی طرف سے اضافے شروع کر دیے. میں اللہ کی قسم، یہ جو تم گن رہے ہو 100 کر کے، یہ تم نیکیاں نہیں گن رہے، انہیں اپنے گناہ گنو، اللہ سے توبہ کرو، تم نے گناہ کیا ہے. یہ دعوت ہماری دعوت ہے، جو صحابہ کی دعوت ہے کہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اختیار کیا جائے، وہ بظاہر کتنا ہی نیکی تقوی والا ہو، وہ آپ کی نجات کا سبب نہیں بن سکتا، وہ آپ کے لیے وبال بنے گا. اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے بھائی جو کچھ بھی کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنے دل سے محبت کے طور پر کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کے مخالفت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ طریقہ گمراہی والا طریقہ ہے. آپ نیکی سمجھ پہ بھی کرتے ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے. صحابہ بھی کہتے ہیں ایسا طریقہ مردود ہے، ایسا طریقہ جہنم کی طرف لے کے جائے گا، ایسے طریقے سے آپ کو جنت نہیں مل سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق جو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تابعین جو صحابہ کرام کے شاگرد تھے، ائمہ دین جو تبع تابعین اور تابعین کے شاگرد تھے، ان کے طریقے کے مطابق ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.